برصغیر افغانستان اور ایران میں حکومتوں کے عروج و زوال کے متعلق حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشن گوئیاں بہت مشہور ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کو گزرے ہوئے 800 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا ہے۔ ان کا تعلق کشمیر سے بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے آنے والے حالات کے بارے میں پیشن گوئیاں فارسی اشعار میں کی ہیں۔ کہا جاتا ہے انہوں نے اس سلسلے میں 2000 اشعار پر مشتمل ایک طویل نظم کہی تھی، لیکن آج اس میں سے صرف 250 اشعار باقی رہ گئے ہیں۔ ان اشعار کے متعلق بھی گمان کیا جاتا ہے کہ بعض ان میں سے لحاقی ہیں، یعنی دوسروں نے لکھ کر شامل کر دیے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس منظوم پیشن گوئی میں بے شمار ایسے اشاعر ضائع کیے گئے ہیں جو آنے والی حکومتوں میں سے بعض کے نزدیک اچھا شگون نہیں رکھتے تھے۔ مثلاً برصغیر پر سمندر پار سے انگریزوں کی حکومت کے متعلق پیشن گوئی تھی کہ 100 سال تک حکومت رہے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس سلسلے میں ان کا یہ مشہور شعر تھا جس کی اشاعت پر انگریزوں نے پابندی عائد کی تھی: انگریزوں کا حکم ہندوستان پر 100 سال جاری رہے گا، اے عزیز میرے بیان کے اس نکتے کو یاد رکھ۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں پر مشتمل جو اشعار دستیاب ہوتے ہیں ان میں ترتیب کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی صاحب علم زمانی ترتیب کے مطابق ان اشعار کو ایڈٹ کرے اور جو اشعار الحاقی معلوم ہو انہیں نکال دیا جائے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ شاہ صاحب نے ہندوستان پر تیمور کے حملے کی پیشن گوئی کی، اس کے بعد ایک مغل بادشاہ کا ذکر کیا، پھر مغلیہ سلطنت کے دور زوال کے تمام حکمرانوں کے متعلق ٹھیک ٹھیک پیشن گوئی کی، نادر شاہ کے حملے اور دلی میں قتل عام کے متعلق واضح پیشن گوئی کی، احمد شاہ ابدالی اور پانی پت کی تیسری جنگ میں جن میں کئی لاکھ مرہٹے قتل ہوئے کی پیشن گوئی کی، بابا گرو نانک اور سکھ تحریک کے آغاز کی صاف پیشن گوئی کی۔ اس کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کی آمد، ان کے اخراج اور عالمی جنگوں کی پیشن گوئی فرمائی اور لکھا کہ 2 عالمی جنگوں میں برطانیہ اس قدر کمزور ہو جائے گا کہ وہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے چلا جائے گا، جس کے نتیجے میں زبردست خون خرابہ ہوگا۔ جب ہندوستان 2 حصوں میں بٹے گا تو قتل عام ہوگا۔ انہوں نے پاکستان کے قیام کے 23 سال بعد 1970 میں خانہ جنگی اور اس کے نتیجے میں قتل و غارت اور مشرقی بازو کی علیحدگی کی پیشن گوئی کی۔ شاہ صاحب کی بعض اہم پیشن گوئیاں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی اور جن کا تعلق مستقبل قریب یا مستقل بعید سے ہو سکتا ہے، یہ پیشن گوئیاں فارسی اشعار میں ہیں۔ یہاں میں صرف ان کا ترجمہ ہی بتاؤں گا۔ جب اسی دور پاکستان کے کسی مغرب پسند حکمران کے دور میں ظلم اور بدعت کا رواج بہت بڑھ جائے گا تو اسے ختم کرنے کے لیے مغرب کی سمت عرب یا افغانستان سے حکمران وہاں آئے گا جو کافروں کو قتل کرے گا اور شرع محمدی کا محافظ ہوگا۔ لیکن اس دوران ایک عظیم جنگ برپا ہوگی جس میں بے شمار لوگ مارے جائیں گے، تاہم وہ مغربی سرحد سے آنے والا حکمران ہی فاتح ہوگا۔ اس کے بعد 40 سال تک ہندوستان میں اسلام کا غلبہ رہے گا۔ اس کے بعد صفیحان سے دجال ظاہر ہوگا۔ دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور مہدی آخر الزمان آئیں گے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی مستقبل کے متعلق بعض دیگر پیشن گوئیاں ملا خط ہوں۔ میں خراسان، مصر، شام، عراق میں جنگ کا فتنہ برپا ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ ترکوں اور تجاکوں کے مابین جنگ و جدل دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد ایک بہت دنا حکمران کو برسر اقتدار آتا دیکھ رہا ہوں۔ جب غین اور رے والے سال دور گزریں گے، غین اور رے سے معلوم نہیں کیا مراد ہے، عربی یا روسی اقوام کے عروج کے زمانے مراد ہو سکتے ہیں، گزر جائیں گے تو اس میں ایک عجیب صورت دیکھتا ہوں۔ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ظلم و ستم اور جنگ ہوگی۔ دنیا کے تمام حکمران آپس میں لڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ چاند کا چہرہ سیاہ اور سورج کا دل زخمی ہو جائے گا۔ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے بعد دھواں اور آگ کی طرف اشارہ۔ میں مہدی علیہ السلام کے وقت اور عیسیٰ علیہ السلام کے دورہ کو دیکھتا ہوں۔ میں اس دنیا کو ایک شہر کی طرح دیکھتا ہوں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آخری زمانے میں ایک زبردست زلزلے کی بھی پیش گوئی کی جس میں جاپان کا 2/3 تباہ ہو جائے گا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی ایک پیش گوئی یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوگی جو 6 ماہ تک لڑی جائے گی۔ اسی دوران ابتدائی حملوں میں ہندوستان پاکستان کے بہت سے علاقوں، پنجاب، لاہور، کشمیر، اٹک وغیرہ تک قابض ہو جائے گا۔ لیکن پھر ترکی، چین، ایران اور افغانستان سے امدادی لشکر ٹیڈی دل کی طرح آئیں گے۔ خصوصاً کابل سے بہت لوگ جہاد کے لیے آئیں گے اور کامیابی مسلمانوں کو ملے گی۔ مزید یہ کہ دریائے اٹک 3 بار کافروں کے خون سے بھر کر بہے گا۔
گویا اٹک کے قریب کہیں ہندوستان اور پاکستان کی شدید ترین جنگ ہوگی اور مسلمانوں کے لشکر اسی جگہ بھارت کی فوج کو روکیں گے، جو کہ صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا کا مقامی آغاز ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کی اس جنگ کے فوراً بعد تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی، جس میں انگلستان بالکل تباہ ہو جائے گا۔ انگلستان کی مکمل تباہی کی پیشنگوئی ناسٹرا ایڈمس نے بھی کی تھی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشگوئی بھی ہے کہ تیسری عالمی جنگ میں روس پر چین حملہ کرے گا، لیکن پھر دونوں میں صلح ہو جائے گی اور ایک طاقت الف غالباً امریکہ اسی طرح تباہ ہوگا کہ کتابوں میں اس کا نام صرف باقی رہ جائے گا۔ اس کے بعد حج کے موسم میں آمد مہدی علیہ السلام کا گلگلہ ہوگا اور دجال بھی اصفہان سے باہر نکلے گا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے مسلمانوں میں پھیلنے والے جدید مغربی تہذیب کی تباہ کاری، مذہب سے دوری اور دیگر خرابیوں کے متعلق بھی پیشگوئی کی ہے۔ اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے وہ موجودہ دور کے کسی بلندی سے کھلی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں۔ مثلاً حلال حرام کی تمیز جاتی رہے گی، عورتوں کے اغوا اور عصمت داری کے واقعات عام ہوں گے، محبتیں ختم ہو جائیں گی، بے پردگی کا دور ہوگا، عورتیں نقاب اوڑھنا چھوڑ دیں گی، لوگوں میں بے شرمی اور بےغیرتی کا رواج ہوگا، ماں اپنی بیٹی سے مقابلہ حسن کرے گی، کافر لوگ مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف تبلیغ کریں گے، بڑے بڑے عالم اور لوگوں سے رشوتیں لیں گے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی منظوم پیشنگوئیاں چونکہ صدیوں سے نقل کی جا رہی ہیں، اس لیے اشعار کی ترتیب میں گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اس بنا پر بعض اوقات ابہام محسوس ہوتا ہے، تاہم ان کی دستیاب اشعار کو بیک وقت سامنے رکھا جائے تو آنے والے زمانے کے بارے میں ان کی پیشنگوئیوں کی روشنی میں تصویر کچھ اس طرح بنتی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں ہندوستان کو ابتدا میں پنجاب میں کامیابی ہوگی اور دریائے اٹک کا کنارہ میدان جنگ بنے گا۔ یہ دیکھ کر پاکستان مٹنے کو ہے، بیرونی دنیا خصوصاً مشرقی وسطی افغانستان، ایران اور چین سے کمک پہنچے گی اور جنگ کا پاسا پاکستان کے حق میں پلٹ جائے گا۔ پھر اسلامی فوجیں ہندوستان پر قابض ہو جائیں گی اور 40 سال تک مغرب سے آنے والے مسلمان حکمران کے زیر قیادت زبردست امن و امان رہے گا اور خوشحالی ہوگی۔ لیکن پاکستان ہندوستان کی جنگ کا نتیجہ ایک عالمی جنگ کی شکل میں بھی نکلے گا، جس میں دنیا کے تمام ممالک ملوث ہوں گے اور انگلستان یا امریکہ میں سے ایک ملک ہمیشہ کے لیے نابود ہو جائے گا۔ اس عالمی جنگ میں وسیع پیمانے پر ایٹمی اور جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس کے بعد مہدی علیہ السلام اور دجال کی آمد کا گلگلہ ہوگا۔ باقی غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔